اگر خود کو سنی کہنے والوں کو گمراہ کرنا تھا تو رسول کے نام پہ گھڑا، پھر فرقوں کے اندر فرقے، پھر ان کے اندر فرقیاں، لیکن انہوں نے کیا جو بھی گھڑا رب کے نام پہ گھڑا۔ اسلام میں پیدا ہونے والے گروہوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں پڑھیں تو آپ کو گنتی بھول جائے گی۔ کتنے ہی مسلک، کتنے ہی فرقے گروہ پیدا ہوئے، کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، کچھ باقی رہے، آج بھی بہت سارے پھر فرقوں کے اندر فرقے، پھر ان کے اندر فرقیاں۔ تو ظاہر ہے کہ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا، باقی کوئی حق نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا جو بھی گھڑا رب کے نام پہ گھڑا۔ اگر کوئی بات غلط کرنی تھی اللہ کے نبی کے نام پر گھڑی، اگر خود کو سنی کہنے والوں کو گمراہ کرنا تھا تو رسول کے نام پہ گھڑا، خود کو شیعہ کہنے والوں کو اگر گمراہ کرنا تھا تو کبھی رسول اللہ کے نام پہ گھڑا، کبھی امام علی کے نام پہ گھڑا، کبھی امام باقر و امام صادق ان کے نام پہ گھڑا، ائمہ کے نام پہ گھڑا، تاکہ وہ جو خالص دین ہے وہ آلودہ ہو جائے، ملاوٹ والا ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان جو دین کا ورژن لے کر آتا ہے اس میں آسانیاں اتنی پیدا کر دیتا ہے، کنسیشنز اور بخشش کے وعدے اتنے کر دیتا ہے کہ خود بخود وہ قوم کام چور ہو جاتی، اللہ کی اطاعت کے بارے میں، اللہ کے حلال و حرام کے بارے میں بے عملی اور سستی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو کنفرم کر دیا گیا ہوتا ہے کہ تم پکے جنتی ہو۔ تو جس کو کنفرم ہو کہ وہ پکا جنتی ہے اس کا دماغ خراب ہے، حرام و حلال کی ٹینشن لے، یہاں بھی موجیں وہاں بھی موجیں۔ تو لہٰذا ایک خطرناک ترین کام جو شیطان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم پکے جنتی ہو۔ یہودیوں سے بھی یہی کہا، مسیحیوں سے بھی یہی کہا، صرف یہی نہیں کہا کہ تم پکے جنتی ہو، یہودیوں سے کہا تم تو پکے جنتی ہو، اور یہ جو عیسائی ہیں نا یہ بالکل ہی فارغ ہیں، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اور یہی بات عیسائیوں سے بھی کہی، تم جنتی ہو، یہ یہودی فارغ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، بے بنیاد ہے ان کا دین۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، جیسے آج کل شیعہ سنی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ورنہ جو اعتدال پسند ہے وہ گنجائش رکھتے ہیں، اس لیے گنجائش رکھتے ہیں کہ دونوں گھر قرآن کو مانتے ہیں، قرآن تو دونوں کی نظروں میں حق ہے، دونوں گھر رسول اللہ کو مانتے ہیں، دونوں گھر اللہ کو مانتے ہیں، دونوں گھر شیعہ اور سنی ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی، جب تک ہماری 2000 عقیدوں کی لسٹ ساری کی ساری نہ مان لو جہنمی ہو۔ اتنی لمبی لسٹ جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، جدید لیبارٹریز میں بھی جو عقائد تیار کیے گئے وہ بھی ماننے ضروری ہیں ورنہ جہنمی ہو۔ لہذا آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، اور دشمنان اسلام ان کو دونوں کو مارتے ہیں۔